لگے اس سے دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم دیکھتے ہیں. نبی نے 13 سال مکہ میں زبانی دعوت دی, بے تحاشا مخالفت, تو وہاں آپ کو دنیاوی لحاظ سے کامیابی, اس لحاظ سے تو کامیابی تو ہر وقت نبی کامیاب ہے بھائی, اللہ کی رضا کے لیے ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے, لیکن جو آپ کا مشن تھا اس کی تکمیل نہیں ہو رہی تھی, کیونکہ اتنی مخالفت وہاں آپ نے جنگ کے لیے تلوار نہیں اٹھائی ہے بھائی, کمزور ہیں. بلال حبشی کے سینے پہ پتھر رکھے جا رہے ہیں, وہ ہم پتھر نہیں ہٹا سکتے, تو یہاں ہم اور کیا, اس لیے قرآن بار بار صبر 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 فاعفو واصفحوا, یہاں تک قرآن نے کہا کہ ادفع باللتی ہی احسن, کوئی برا سلوک کرے تو تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے. اس سے پتہ چلتا ہے ہمارے نبی نے جتنے بھی کام کیے ہیں گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کے کیے ہیں. بعض لوگ قرآن کی آیتیں اٹھا کے چسپا کر دیتے ہیں, حالانکہ وہ آیتیں کسی اس آیت کے لیے وہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کس موقع پہ نازل ہوئی ہے. اس کی مثال ایسے ہے, ایک انگریز نے اعتراض کیا اسلام پہ ایک عالم کے سامنے کہ قرآن کہتا ہے مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کر دو, تو تم لوگ تو کافروں سے اتنی نفرت کرتے, تمہارا بس چلے تو جس کافر کو جہاں پاؤ گے تم قتل کر دو گے, ہے نا. فقتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافہ, قرآن کے الفاظ ہیں ان سب کو مارو. اب کوئی اتنی آیت کا ٹکڑا لے کر لے آئے, تو عالم نے اس کو کہا دیکھو یہ خاص موقع پہ نازل ہوئی ہے. مشرکین مکہ سے ایگریمنٹ تھا 4 مہینے کا, بھئی 4 مہینے تک آپ کے ساتھ وہ حربی تھے, میدان جنگ کے لوگ تھے وہ. 4 مہینے کے بعد آپ کو مارکیٹ سے شارٹ ہونے کا حکم ہے, حرم کو خالی کرنا پڑے گا. تو اس کے بعد اگر کوئی نظر آیا تو ہماری طرف سے اس کی کوئی گارنٹی نہیں. اگر اسلام میں کافر کو جہاں پاؤ قتل کرنے کا حکم ہوتا تو اتنے کافر اسلامی حکومتوں میں رہے ہیں, ہندوستان پہ ہم نے 1000 سال حکومت کی ہے, مائنورٹی میں تھے مسلمان, ہندو سکھ ہی رہے ہیں ہمیشہ. اور گورے نے لکھا ہے, یہ گوروں کی کتاب ہے گریٹسٹ مغل کے نام سے, میرا خیال ہے وہ آپ ضرور مطالعہ کریں, یا کوئی اور نام ہوگا, میرا خیال گریٹسٹ مغل کے نام سے نا, اس پہ جامع الرشید نے ایک ڈاکومنٹری بھی بنائی تھی, تو لیکن لڑکیاں نہیں تھی, ڈاکومنٹری چلی نہیں. سارے داڑھی والے مولانا ٹائپ کے لوگ نے کہا ہے, میں نے کہا اس میں کوئی ڈانس ماس ڈال دیتے تو پھر ہٹ ہو جاتی ہے. تو خیر, تو گوروں نے جو کتاب لکھی ہے نا اس میں یہ اعتراف کیا ہے کہ جب مسلمانوں کی ہندوستان پہ حکومت تھی کوئی مذہبی منافرت بولو نہیں, ہندو مندر میں جاتے, عیسائی سکھ اپنے جو بھی ان کا کیا کہتے ہیں اس کو گرودوارا اس میں جاتے, اور عیسائی چرچ جاتے, یہودی اپنی عبادت گاہوں میں جاتے. بالکل یہ گوروں کا اعتراف ہے. کوئی پڈے بازی زبانی حد تک مناظرے ہوتے تھے بہت زبردست, کسی ایک شخص کو بھی نہ قتل کیا گیا اسلامی حکومت میں, نہ زبردستی اس کو مسلم, کیونکہ قرآن میں لا اکراہ فی الدین, دین میں زبردستی ہے ہی نہیں. تو اب آپ ایک آیت کو لے کے پکڑ لو کہ قرآن کہہ رہا ہے مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کرو, اور یہ سارا آپ حساب کتاب ہٹا دو تو یہ غلط, یہ ظلم زیادتی ہوگی کہ نہیں ہوگی. اگر قرآن کا مطلب یہ ہوتا کافر کو جہاں پاؤ قتل کر دو تو یہ صدیوں سے مسلمانوں نے حکومتیں کی ہیں, ایک کافر کو بھی قتل نہیں کیا. میدان جنگ کے حکام الگ ہوتے ہیں اور میدان جنگ سے ہٹ کے حکام الگ ہوتے ہیں. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم, 28واں پارہ, کہ جو کافر تم سے میدان جنگ میں لڑ نہیں رہے ہیں, جو تمہیں ستاتے نہیں ہیں, تمہیں ملک بدر نہیں کر رہے ہیں, تم پہ ظلم زیادتی نہیں کر رہے ہیں, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے اللہ تمہیں منع نہیں کرتا. کیوں؟ ان اللہ یحب المقسطین, اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے, یعنی اللہ موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ اچھا سلوک کرو ان کے ساتھ. حضرت قتادہ بہت بڑے تابعی ہیں, مفسر قرآن بھی ہیں, ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا کافر کے ساتھ بھی ہم اچھے اخلاق سے بات کر سکتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا قرآن کہتا ہے قولوا للناس حسنا, لوگوں سے اچھی طرح سے پیش آؤ. انہوں نے کہا اللہ نے یہ نہیں کہا مسلمانوں سے, بلکہ اللہ نے کیا کہا ہے پبلک سے, اس میں تو غیر مسلم بھی داخل ہیں. تو یہ تو 2 اور 2 4 کی طرح مسئلہ واضح. بھی میرا مقصد یہ اس مسئلے کو بیان کرنا نہیں ہے, میرا مقصد صرف یہ بیان کرنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی پالیسیاں تھیں گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کے, مکہ میں برداشت, پھر مدینہ والے خود بخود ہی آپ کے ہاتھ پہ آ کے بیعت ہونا شروع ہو گئے. یہ اللہ کی طرف سے مدد. جب آپ گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کے پالیسیاں بناتے ہو, جو آپ کا کام ہے وہ آپ کرتے ہو, تو باقی مدد کون کرتا ہے پھر؟ اللہ. ہم کیا کہتے ہیں کام ہو نہیں رہا تو اس طریقے سے ہو نہیں رہا تو ٹیڑھے طریقے سے کرنا شروع کر دو.
بھائی نہیں, آپ کو سیدھے طریقے سے ہی چلنا ہے. جو اللہ کا کام ہے وہ کس پہ چھوڑنا ہے؟ اللہ کی مرضی کہ وہ کیا کرتا ہے. پھر آپ کو اسباب سے ہٹنے کی اجازت نہیں ہے. تو ہوا یہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے. جب وہاں کا ماحول بن گیا خود بخود ہی, بغیر کسی جنگ, بغیر کسی لڑائی کے لوگ آتے تھے. بھائی ایک نبی ظاہر ہوئے, کتابوں میں پڑھتے تھے, یہودیوں سے پوچھتے تھے, ساری علامتیں پائی جا رہی ہیں, آ کے بیعت ہوتے تھے. جب دیکھا کہ 13 سال ظلم ہو رہا ہے تو مدینہ والوں نے کہا آپ ہمارے ہاں آ جائیں. بلکہ نبی کو اللہ نے حکم دیا آپ مدینہ مکہ سے ہجرت کریں. تو آپ نے 2 شہروں میں سے مدینہ کا پھر انتخاب کیا. 2 شہر تھے تو آپ نے اس میں سے انتخاب کس کا کیا؟ مدینہ. گراؤنڈ ریئلٹی بتا رہی تھی کہ مدینہ آپ کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے ہیں, کیسے اسباب اختیار کیے ہیں. آج مسلمان معذرت کے ساتھ بہت ہی ایک نامناسب لفظ استعمال کرتا ہوں, مکھنچو کا لفظ سنا ہے آپ لوگوں نے کبھی؟ مکھنچو. اصل میں نے بھی پہلی دفعہ جب سنا تھا نا تو جس شخص کو دیکھا وہ تھا بھی مکھنچو. غیبت اس لیے نہیں, آپ کو کیا پتا کس کی بات, تو مجھے لفظ اس لیے یاد ہو گیا. ہمارے ایک دوست نے کہا وہ فلاں مکھنچو ہے. میں نے کہا مکھنچو کیا ہوتا ہے یار؟ یہ بات ہے 2008 یا 9 کی. تو وہ جب آیا نا میں نے کہا یہ واقعی کیا ہے, بہترین لفظ وضع کیا ہے. تو وہ اس کو پڑھا قسم کی باتیں بہت عجیب عجیب سی کر رہا تھا نا. تو ہم مکھنچو بن چکے ہیں, میں خود بھی اس میں اپنے آپ کو شامل کر رہا ہوں اگر آپ ناراض نہ ہو. ہماری ساری پالیسیاں جذبات پر مبنی ہوتی ہیں. ہم اسباب اختیار نہیں کرتے کامیابی کے. دعا جب قبول ہوتی ہے جب آپ اسباب اختیار کرو. گورے نے اسباب اختیار. ہمارے ہاں اگر چاند پہ راکٹ بھیجا جاتا نا کسی کو, پہلے ہم استخارہ نکالتے ہیں. حقیقت بتا, پازیٹیو آتا تو بھیج دیتے, نیگیٹو آتا تو. حالانکہ استخارے کا یہ مطلب ہے ہی, استخارہ محض ایک دعا ہے. کرنا وہی ہے جو کھوپڑی میں آ رہا ہے. صاحب نے کہا میں نے رشتہ بھیجا ہوا ہے, استخارہ نکالا ہے کہ نہیں کرو. میں نے کہا استخارے میں تو کچھ نکلتا ہی نہیں. کہہ رہے پھر کیا کرا؟ میں نے کہا وہی کرو جو کھوپڑی میں آ رہا ہے. کہہ رہے تو پھر استخارے کا کیا؟ میں نے کہا بھائی دنیا میں اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے کہ کھوپڑی میں کچھ اور رہا ہے اور کر وہ کچھ اور. استخارے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی. استخارہ ضرور کریں لیکن جو سنت استخارہ ہے. پھر اگر ہمارا راکٹ اوپر جا کے اللہ نہ کرے تباہ ہو جاتا ہے, جیسے ایک اور دفعہ کو ٹرائی ہوا نا تو راکٹ گر گیا, تو گوروں نے کیا کیا, سارے پرزے جمع کر کے غور کیا بھائی کون سی فنی خرابی ہوئی ہے, ٹیکنیکل خرابی ہوئی ہے, اس خرابی کو دیکھ کے اس کو سیٹ کرنے کی کوشش کرو. دوبارہ اب تک انہوں نے چاند پہ بھیجنے کی کسی کو کوشش نہیں کی کہ جب تک فالٹ سامنے نہیں آئے گا اس فالٹ کو ہم دور کریں گے, اس کے بعد دوبارہ بھیجیں گے. ہم کہتے جادو ہوا ہے بھائی, یہ وسیم بھائی نے نظر لگائی ہے, یہ کوئی لگ رہا ہے کوئی کچھ ہوا ہے. یہ کیا ہوا ہے بھائی تو بتا دیں. میاں بیوی میں اپنی بد اخلاقیوں سے جھگڑے ہوتے ہیں اور جادو ٹونوں پہ ڈال دیا جاتا ہے تاکہ اصلاح کا موقع ہی نہ ملے کم وقتوں. صحیح ہے نا؟ آئندہ بھی طلاق کے بعد کہیں شادی کرے نا تو اصلاح کا موقع نہ ملے. بولتے ہیں وہ تو جادو ہوا تھا. جادو برحق ہے لیکن اس کی ڈیٹیل ہے, وہ پھر ٹاپک چینج ہو جاتا ہے میرا نا, تو میں اس لیے ابھی اس میں نہیں جاؤں گا. عاملوں کی تو بات آتی ہے, میں ویسے وہ آپ کو پتا ہے جذباتی ہو جاتا ہوں کیونکہ انہوں نے بڑے گھر تباہ کیے عاملوں نے, روحانی عاملوں نے. تو اور یہ روحانی عامل صرف مذہبی لوگوں کے منجن ہے. انگریز پہ کبھی نہ جن آئے گا, نہ جاپانیوں پہ جن آتا ہے, نہ کورین پہ جن آتا ہے, نہ فرانسیسیوں پہ جن آتا ہے ان کے چرچ میں آئے گا. ہاں وہاں میں جاپان گیا نا, ان کے مذہبی عبادت گاہوں میں جن چڑیل بھوت ملیں گے آپ کو, لیب میں کوئی نہیں ملے گا. سمجھ رہے ہو؟ جن چڑیل بھوت گھروں سے چوریاں کرتے ہیں تاکہ اوریجنل چور پکڑا نہ جائے. بینک سے آپ آج تک آپ کو کوئی جن 1.001% بھی گھپلا جن نہیں کر سکتا. آتے ہیں لوگ مجھے بتاتے ہیں ہمارے گھر سے چوری ہو رہی ہے, کوئی بھی نہیں ہے. میں نے بزرگ سے پوچھا, انہوں نے کہا جن ہے. میں نے کہا میرے بھائی گھر کا چور ہے, جب چور کوئی بھی نہیں ہوتا تو گھر میں چور ہوتا ہے. اس نے کہا خدا کی قسم کوئی, میں نے کیمرے بھی لگا لیے. میں نے کہا پھر تو خود چور ہے. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے آدمی خود چوری کر رہا ہوتا ہے اور انکوائری خود ہی کر رہا ہوتا ہے تاکہ مجھ پہ شک ہی نہ ہو, اور عاملوں کے پاس جا کے ان کو لا کے سنگھوا رہا ہوتا ہے, بولتا ہے میں تیرے پیسے دے دوں گا تو جن پہ ڈال دینا. بڑے بڑے ڈرامے. میں نے کہا یا تو چور ہے یا تیری بیوی چور ہے یا تیرا بچہ چور ہے. 3 آدمی تھے اس گھر میں, تینوں میں سے ایک چور ہے. بھائی انسان کے بچے بنو, استغفر اللہ, یعنی آپ تو بڑے عظیم لوگ ہو, آپ کیا کرو, میرے پہ اسٹائل میرا چینج ہو جاتا ہے. تو یہ باتیں چھوڑ دو, سمجھ رہے ہو, ان چکروں میں مت پڑو. ہمارے نبی نے کوئی بھی جن چڑیل بھوت پہ اس طرح کے کیسز نہیں ڈالے ہیں, گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھا ہے. تو اب دیکھو مکہ میں آپ نے کیا کیا. پھر مکہ سے ہجرت کر کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے ہیں تو وہاں بھی آپ اکنامیکلی بہت کمزور تھے. اتنا بڑا طبقہ لایا,
لا کے ان کو مہاجروں کا انصاریوں کا دوست بنا دیا, انصاریوں کی جیب پہ بوجھ آیا نا. اور تو آپ نے کیا کیا کہ بھائی اکنامکلی اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے, کیونکہ مکہ والوں سے تو جنگ ہے, جب جنگ ہوتی ہے کوئی معاہدہ بھی نہ ہو تو جنگی جو قافلہ آ رہا تھا نا تجارت کا مکہ, تو آپ نے حکم دیا کہ اس قافلے پہ حملہ کیا جائے. لڑائی نہیں کی, جنگ نہیں, جہاد نہیں, جہاد سے میری مراد باقاعدہ لڑائی, کیونکہ کمزور ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اتنے کمزور لوگ جو اپنی جان بچا کے آئے ہیں وہ مکہ کی آرمی سے, مکہ کی فوج سے ٹکرا جائے. نہ نہ نہ, صرف اتنا کر سکتے ہیں بھائی, یہ اکنامکلی خود کو مضبوط کرنے کے لیے شام سے جو قافلہ آ رہا ہے اور ان سے ہمارا کوئی معاہدہ بھی نہیں ہے, تو یہ اخلاقی جرم نہیں سمجھا گیا تھا اس وقت بھی. کیونکہ جب کسی سے جنگ, بھائی دیکھو دو ملکوں کی جنگ ہو رہی ہے, تو یہاں سے اس ملک کا جو کوئی بھی قافلہ جا رہا ہو تو ایک ملک کے لیے لیگل ہوتا ہے نا کہ اس پہ وہ شب خون مارے, اس پہ قبضہ کرے وہ, تاکہ وہ اسٹرانگ نہ ہو جائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند حضرات کو بھیجا 313 کو, لیکن اللہ نے لڑائی کروا دی. پھر وہ مسلمانوں کو بہت معجزہ ہو گیا. معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, ہم کس کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں؟ گراؤنڈ ریئلٹی. پھر احد میں بھی انہوں نے ہی حملہ کیا, نبی نے صرف دفاع پر اکتفا کیا ہے. صلح حدیبیہ میں نبی نے کیا کیا ہے, یہ میں آپ کو ابھی کا ماحول سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. ہسٹری نہیں بتا رہا میں آپ کو, سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو سب کچھ کتابوں میں لکھا ہوا ہے, پڑھ لیں آپ جا کے, گوگل پہ بھی آ جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے ہمیں آرام سے سکون کے ساتھ دعوت کا موقع ملے. مشرکین تابر توڑ حملے کر کے اکنامکلی ہمیں کمزور کر کے, کبھی غربت مہنگائی کا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے, کبھی چاروں طرف سے حملے کرنا شروع کر دیتے ہیں, کبھی احد کا معرکہ, کبھی بدر کا معرکہ, تو ہمیں جو دعوت کا کام ہے اس کا موقع نہیں مل رہا. ماحول جب سازگار ہوگا, دلائل کی دنیا میں پلڑا کس کا بھاری ہوگا؟ بولتے کیوں نہیں؟ اسلام کا. دیکھو اور آسانی سے سمجھاتا ہوں. کیس چل رہا ہو کورٹ میں, جج کو کوئی دھمکی بھی نہ ہو, کوئی لالچ بھی نہ ہو, آپ کے پاس کسی شخص کو کرپٹ یا چور ثابت کرنے کے لیے گواہ بھی بہت ہول سیل کے حساب سے ہو, تو چور کی کوشش ہوگی کہ بدامنی ہو. کیا خیال ہے؟ تاکہ کورٹ میں تالا پڑا رہے, اس دن ہڑتال ہو گئی, اس دن اسٹرائک ہو گئی, چور یہ بھی کوشش کرے گا جج کو جمال گوٹا کھلا دیا جائے, بھائی اس دن موشن ہو گئے تھے, آ ہی نہیں سکے. لیکن جو حق پر ہوتا ہے اس کی کوشش کیا ہوگی؟ ماحول نیوٹرل ہو جائے, جنگ بھی ختم ہو, لڑائی بھی ختم ہو, امن امان ہو, کہ بھئی میرے دلائل بہت مضبوط ہیں, کورٹ میں گواہوں کے ساتھ جاؤں گا, 2 اور 2 4 کی طرح دلیل دوں گا, ساری دنیا دلیل دیکھے گی, ثابت ہو جائے گا کہ یہ کون ہے؟ کرپٹ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعین ہی یہی چاہتے تھے, کیونکہ آپ کی دعوت کیا تھی؟ بھائی ان پتھر کے بنے ہوئے بتوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. الہم ارجل یمشون بہا, کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے یہ چل سکتے ہیں؟ پاؤں تو تھے ان بتوں کے, چلنے کے قابل نہیں تھے. ام لہم اعین یبصرون بہا, کیا ان کی آنکھیں ہیں جس سے یہ دیکھ سکتے ہیں؟ ظاہر ہے مشرکین بھی کہتے ہوں گے بھائی نہیں دیکھ سکتے. ام لہم آذان یسمعون بہا, کیا ان کے کان ہیں جن سے یہ سن سکتے ہیں؟ یہ ڈر لگا